السلام علیکم دوستو۔ آج میں اپنے جو اسٹوڈنٹ بچے اور ساتھی ہیں اور ان کے والدین سے ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں جو کہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ 3-4 ماہ ہونے کو ہیں کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اس کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہیں، اور واقعی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اپنے بچوں کی صحت اور زندگی سے زیادہ تو ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، تو ان کی حفاظت کے پیش نظر ہی تعلیمی ادارے بند ہیں۔ کچھ تعلیمی اداروں نے اس دوران آن لائن سہولت کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے کلاسز سٹارٹ کی جن میں بچے شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بہتر اقدام ہے، لیکن یہ محدود پیمانے پر ہے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں کہ جن کے پاس انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے، بہت سارے چھوٹے اسکول، سرکاری اسکول، کالجز، جن میں جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ابھی تک آن لائن کلاسز اپنی کچھ مجبوری کی وجہ سے سٹارٹ نہیں کر سکے۔ یہ خیر ایک علیحدہ بات ہے، مسئلہ۔ جہاں پہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ان بچوں کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن بچوں کی آن لائن کلاسز ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئیں، ان کی بھی اور باقی جو کلاسز لے رہے ہیں ان سب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ بچوں، آپ اپنے اس وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی بھی اس عرصے کے دوران کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کا اسکول آن لائن کلاسز نہیں سٹارٹ کر سکتا، یا کالج یا یونیورسٹی یا جو بھی آپ کا ادارہ ہے، تو اس دوران آپ اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں؟ اور جیسا کہ اب اس جو سچویشن ہے اس میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ تک سلسلہ چلے گا۔ اس سال تو تعلیمی ادارے کھلتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اکثر جو میں نے تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس تو آن لائن کی فیسلٹی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ تو دیکھیں جی اسکول والوں کو چاہیے، ہمارے استاد ہی وہ جو ہیں وہ لیکچرز اپلوڈ نہیں کرتے، اسکول والوں نے کوئی سلسلہ یا کالج والوں نے جو بھی ادارہ ہے وہ سلسلہ ہی کوئی نہیں بنایا جی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہہ کر، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، یہ بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، والدین سے بات کی ہے، بچوں کو دیکھا ہے۔ اب وہ آپ بچوں کیسے، مجھے پتہ ہے کیا یہ وقت کیسے صرف کر رہے ہو؟ موویز دیکھی جا رہی ہیں، موبائل پر گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، اور آپ اس پر چیٹنگ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور یہ وقت آپ کا ایک ریکریشن میں اور چھٹیوں کے طور پہ گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں بچوں، میں آپ سب سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آپ سے سنجیدگی اور میچورٹی کا تقاضا کرتا ہے۔ 2-3 ماہ بہت ہوتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے اور چھٹیاں منانے کے لیے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ کرو میرے بچوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ سارا کچھ اپنے ادارے اور حکومت پر ڈال کر اور آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب وہاں سے کچھ ہوا نہیں، آن لائن کلاسز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس بھی دیکھیں نا جی کوئی اس طرح لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ گیا وقت واپس نہیں آتا۔ ایک
محاورہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹو ٹرن دا کرائسس انٹو اپرچونٹی. یہ یاد رکھیے گا. ہم تو بصیرت والدین ہم آپ کو بچہ ہی کہتے ہیں، لیکن آج کل جو دور جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو 5 سال کی کلاس کا جو بچہ ہے، 5ویں کلاس کا جو بچہ ہے اس کو بھی زندگی کا اور اپنے مستقبل کا اور اپنی پڑھائی کا شعور پوری طرح ہوتا ہے. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں اسپیشلی میری جو آڈینس ہے وہ 5 کلاس سے لے کے کلاس 1 ایئر 2 ایئر 3 4 ایئر تک کے بچوں سے میں مخاطب ہوں، اور ان کے والدین سے بھی. آج کل بچوں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے آپ 12 گھنٹے سونے کے اور ریکریشن کے اور ایکٹیویٹیز کے آپ نکال لیجئے. آپ کے پاس دن میں 12 گھنٹے بچ رہے ہیں. اسکولوں کی بات کیجئے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کا پہلا تو یہی ہے کہ جناب آرگیومنٹ کہ جی اسکول جو ہیں وہ ہمیں کچھ پرووائڈ نہیں کر رہے. اس سلسلے میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے پی ٹی وی پر ٹیلی ایجوکیشن چینل لانچ کیا ہوا ہے کلاس 1 سے لے کے 2 ایئر تک کے بچوں کے لیے. اس کا ٹائم ٹیبل بھی ہے، اس کے سارے سبجیکٹس کی کلاسز بھی ہیں جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے بچوں نے یا ان کے والدین نے وہ اس سے ناآشنا ہوں گے، انفارچونیٹلی اس لیے کہ یہ ہماری پرائرٹی ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں ذرا تعلیم سے شغف ہو اور آپ کے دل میں تھوڑا سا یہ ایک جذبہ بیدار ہو کہ نہیں ہم نے کچھ کرنا ہے، یہ وقت ہم نے ضائع نہیں کرنا، تو جہاں پہ آپ موبائل میں اپنے گیم سرچ کرتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، وہاں پہ ذرا سرچ کیجئے اپنے انٹرمیڈیٹ بورڈ کو، لاہور بورڈ کو، فیڈرل جو سا بھی آپ کا ریسپیکٹیو بورڈ ہے، آپ کے بورڈز نے بکس آپ کی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنی سائٹس پر. آپ کے جو ہے یہ ٹیلی چینل اس کے اوپر لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا اگر انٹرسٹ ہو اور ہونا بھی چاہیے، یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے. آپ کے پاس موبائل ہر وقت ہے، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، بچوں کے پاس نہیں، والدین کے پاس. آپ سرچ کیجئے تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق، دنیا کی یونیورسٹیز کی سائٹ پہ جائیے. اسٹوڈنٹس نے اپنے کلب بنائے ہوئے ہیں کہ جناب وہ کووڈ-19 میں وہ اپنی پڑھائی کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اپنے وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح یار، جا کے سرچ تو کریں. یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا استعمال. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ نہیں ہے جی، نہیں ہے. اسمارٹ موبائل سب کے پاس اور سب اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ یونیسکو کو لیجئے، دیکھیے کتنی جو لوگ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، ان کی ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ادارے، جو حکومتیں فکر مند ہیں، وہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے اور ان کو اپنی ایجوکیشن میں انوالو کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. یونیسکو میں جائیں، انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. ویب سائٹ کیا ہے جناب؟ کہ ٹیل یور سٹوری. اب بچوں کو انکریج کریں ساری دنیا کے، یہ کوئی یورپ یا امریکہ کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے. آپ وہاں پہ جائیے، دیکھیے اور وہاں بتائیں، اپنی ایک ویڈیو بنائیں آپ کس طرح سے پڑھائی کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا آپ اس کووڈ-19 کی چھٹیوں کے درمیان یا وقت جو آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ کس طرح منسلک کیا ہوا ہے آپ کو. اور وہاں پہ جا کے بچوں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں.
انکریج کرنے کے لیے. آپ دیکھو آپ بھی انکریج ہو گئے, پھر آپ اپنی ویڈیو بنائیں, اس پہ جا کے اپلوڈ کیجئے, ان کے ساتھ لنک کیجئے. دیکھیں دنیا میں بچے, اور یہ کوئی یورپ کی بات نہیں کر رہا, میں نے ایک بچی کا دیکھا, وہاں پہ لیبنان کی بچی تھی. لیبنان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جناب وہاں پہ لڑائی, خانہ جنگی, اکانومی کا تو ہم سے بھی کوئی 10 گنا برا حال, اور وہاں پہ اس بچی نے ان حالات میں اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی, اور اس نے نیچے لکھا ہوا کہ کرونا مے بی ٹف بٹ وی آر ٹفر دین کرونا. تو یہ ایک جذبہ ہے تعلیم کے لیے. اور والدین سے میری یہ درخواست ہے کہ جناب آپ کے پاس وقت ہے, آپ بچوں کو بجائے ڈانٹنے کے اور یہ کہنے کہ جناب پڑھو کتاب کھولو, یہ کہہ کے آپ آگے نکل جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے ساتھ بات کیجئے, کاؤنسلنگ کیجئے. یہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی 3-4 ماہ سے ہمارے بچے پڑھائی سے کٹ آف ہو چکے ہیں. اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن ہمارا ڈنڈا لہرانے سے یا ڈانٹنے سے بچے اس پہ پڑھائی کی طرف آ جائیں گے. ہمیں ان کو گریجولی پیار سے بات کر کے ان کو اپنے ٹریک پر لے کر آنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور بچوں سے میری یہ پھر اپیل ہے کہ آپ اس دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھو. آپ جتنے بچے دنیا میں دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں. خدا کے لیے سنجیدگی اور میچورٹی کا مظاہرہ کیجئے. یہ دنیا کی دوڑ بڑی رuthless دوڑ ہے. کوئی لوگ رونتے ہوئے قدموں کے نیچے گزر جاتے ہیں, جو پیچھے رہ جائے گا اس کی طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. بہانوں کو اپنی زندگی سے نکالو خدا کے لیے. پریکٹیکل بنو, حقیقت پسند بنو. یہ آپ سے میری اپیل ہے, بچوں سے, والدین سے, کہ بچوں خصوصی طور پہ آپ اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے وقت ضائع کرنا چھوڑ دو, اور بہانوں کو اپنی زندگی سے نکال دو. بڑی بڑی مشکلات آپ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہیں. آپ کہتے ہیں جی اسکول نے کچھ نہیں کیا, یونیورسٹی نے کچھ نہیں کیا. ابھی میں نے آپ کو مثال دی, آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, جاؤ سرچ کرو, دیکھو آپ کی گورنمنٹ نے ٹیلی ایجوکیشن جو ہے پی ٹی وی کے ساتھ وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. آپ کے بورڈز نے بکس اپلوڈ کر کے آپ کو دی ہوئی ہیں. ساری دنیا میں آپ جائیں ایجوکیشن کے اوپر ذرا ٹائپ تو کر کے دیکھو کیا کیا آپ کو سہولتیں آپ کے موبائل کی ٹپس کے اوپر موجود ہیں. بہانوں کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آخر میں آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک کہانی شیئر کر کے اجازت چاہوں گا, اور یہ کہانی ہے ایک شخص نک ووجیسک کی. نک جو ہے 1982 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا. تو دوستو نک جب پیدا ہوا تو یہ ایک ایسا بچہ تھا کہ جس کے قدرتی طور پر بازو اور ٹانگیں نہیں تھیں. اس کے دھڑ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے پاؤں لگے ہوئے تھے. وقت کے ساتھ یہ بڑا ہوتا گیا, اور اس وقت جو آسٹریلیا میں جس اسٹیٹ میں یہ تھا اس کے قانون کے مطابق یہ اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتا تھا اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے. پھر کچھ عرصہ بعد اس اسٹیٹ کے لاز چینج ہوئے اور یہ اسکول میں داخل ہوا, تو یہ اس اسکول میں داخل ہونے والا پہلا ڈسیبل بچہ تھا. کہ اس کے آپ سوچئے ذرا, اس کی ٹانگیں اور بازو نہیں تھے. اور ہم اپنے معاشرے کو تو بڑا برا بھلا کہتے ہیں, اور ہم آپ کو بیوقوف جاہل بھی کہتے ہیں, اور بڑی معاشرتی برائیاں گنواتے ہیں. لیکن نک کے اسکول کی میں بات بتاتا ہوں کہ وہ خود بتاتا ہے کہ اس کو اسکول میں بڑی ہی ایک نفرت کا اور ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا, اور بچے اس کو چھیڑتے تھے اور اس کو فزیکلی بھی تنگ کرتے تھے, اور اس کے بازو و پاور نہیں تھے ہاتھ کہ وہ اس کو آگے جواب دے سکتا.
تو اس کے لیے ایک مشکل ترین وقت تھا اسکول کا، حتیٰ کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ 8 سے 10 سال کی عمر کے دوران وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا رہا اور اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس طرح سے آیا کہ ایک دن اس کی والدہ نے ایک اخبار کا آرٹیکل اس کو پڑھنے کے لیے دیا، جس میں ایک اسی طرح سے ڈس ایبل شخص کی کہانی تھی کہ جو اپنی زندگی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اپنی زندگی گزار رہا تھا اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ۔ اس کہانی نے نک کے خیالات کو بدلا۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ لکھنا سیکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے کمپیوٹر یوز کرنا شروع کیا، اپنی اسی ڈس ایبلٹی کے ساتھ کمپیوٹر یوز کیا، اس کے اوپر ٹائپنگ سیکھنی شروع کی۔ اس نے کنگھی کرنی سیکھی، اس نے شیو بنانا اور ہیئر برش کرنا اور اس طرح کے اپنی ضرورت کے کام تھے اور اب جو اس کو پڑھائی کے لیے ضروری تھے وہ کام اس نے اسی ڈس ایبلٹی کے ساتھ کرنا شروع کر دیے۔ اب اس کا ذہن بدل چکا تھا۔ جب وہ سیکنڈری اسکول میں آیا تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کونسل کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گیا، جو کہ فنڈ ریزنگ اور ڈسیبل پرسنز کے لیے پروگرام کیا کرتے تھے۔ نک ان پروگرامز میں بولا کرتا تھا، یعنی کہ اسپیک کیا کرتا تھا لوگوں کو تقریر کر کے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے۔ اب نک کے چونکہ خیالات بدل چکے تھے اور اس کے اندر ایک جذبہ، حوصلہ، امنگ اور زندگی گزارنے کی تحریک پیدا ہو چکی تھی، تو اس کی باتوں میں لوگوں کو امید نظر آنا شروع ہوئی۔ اور جب اس کو وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایسا لڑکا، نوجوان، جس کے نہ ٹانگیں ہیں، نہ بازو ہیں، نہ ہاتھ ہیں، وہ ان حالات میں زندگی کس طرح گزار رہا ہے اور لوگوں کو نہ صرف خود گزار رہا ہے بلکہ لوگوں کو بھی جینے کی امنگ دے رہا ہے، تو لوگ بڑے انسپائر ہوتے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے گروپوں سے وہ بات کرتے کرتے اس کی آڈینس 300 لوگوں تک پہنچ گئی۔ ایک واقعہ اس کی 13 سال کی زندگی میں یوں ہوا کہ اس کے چھوٹے پاؤں تھے اس میں ایک پاؤں کو چوٹ لگ گئی اور وہ کچھ دن تک اس پاؤں سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے ریلائز کیا کہ میں کتنی ڈسیبلٹیز تھیں اور میں ان کے ساتھ میں اپنے کام کر رہا تھا۔ اب یہ میرا چھوٹا پاؤں جو ہے یہ زخمی ہو گیا ہے، تو جب یہ زخمی نہیں تھا تو میرے لیے کتنی بلیسنگ تھی۔ اس سوچ نے بھی اس کی زندگی کو بدلا اور اس نے شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کر دیا۔ اب اس نے یہ سیکھ لیا کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں میں ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کروں، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کی ناشکری کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دوں۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، اب اس نے جب زندگی میں اس طرح سے اپنا سٹارٹ کیا، ایک نیا رنگ اور نیا اس کی زندگی کا دور شروع ہوا، تو اس کے سننے والوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔ اب جب وہ لوگ اس کو سنتے تھے، کیونکہ اب ساری اس کی زندگی کی ایفرٹس اس کے سامنے تھیں، ان کے سامنے وہ جیتا جاگتا ایک نمونہ تھا، اور بہت سارے لوگ اسی طرح سے جو اپنی زندگی کی ڈسیبلٹیز کی شکایت کرنے والے ہوتے تھے وہ اس کی آڈینس میں ہوتے تھے، اور وہ اس کی باتیں سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور اس کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر لوگ اس کو خواہش کرتے تھے کہ نک ہم آپ کے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس نے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ سوچا کہ اس دنیا میں کہ اس دنیا میں میں اکیلا ہی نہیں ہوں جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوں، بہت سارے لوگ بہت ساری ڈسیبلٹیز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے ایک اور نیا حوصلہ پیدا کیا، اس چیز نے اس کے اندر۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے گا اور ڈبل بیچلرز کرے گا، فائنانس پلاننگ اور ریئل اسٹیٹ میں۔
آپ ذرا سوچئے، ایک لڑکا جس کے ٹانگیں بازو ہاتھ نہیں ہیں اور وہ بیچلرز 4 سال کا فائنینشیل پلاننگ اور ریئل اسٹیٹ میں کرنے جا رہا ہے، یہ اس کا عزم اور حوصلہ تھا اپنی تمام تر ڈس ایبلٹی کے باوجود۔ اب اس پڑھائی کے دوران اس کو 44 ملکوں کا دورہ کرنے کا موقع ملا، اس کو 2000 اپنے پریزنٹیشنز دینا پڑی مختلف لوگوں کے سامنے، جس سے اس کے سیلف کانفیڈنس میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اب اس نے اپنی اسپیکنگ کی ایبلٹی کو بڑھانے کے لیے ایک پروفیشنل اسپیکر کی خدمات حاصل کیں اور اس سے باقاعدہ ٹریننگ لی پروفیشنل اسپیکر بننے کے لیے۔ پھر اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی، ایٹیچیوڈ از آلٹیچیوڈ۔ پھر اس نے ایک اپنی نان پروفٹ NGO بنائی جس کا نام لائف وداؤٹ لمبس تھا، جس کا مقصد یہ تھا، جس کو اب اس نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، ٹو اسپریڈ ہز میسیج آف فیتھ اینڈ ہوپ اکراس دا ورلڈ، امید کا پیغام دینے کے لیے، دنیا میں امید کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ اور اس نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی ہی خوبصورت بات، آپ ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے، اکارڈنگ ٹو نیک ایوری ون ارائیوز ان دس ورلڈ فار اے پرپس، گاڈ ڈز ناٹ میک مسٹیکس۔ کتنی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان یہاں جو بھی چیز اپنی تخلیق کی ہے، وہ کسی نہ کسی اس کے آنے کا دنیا میں مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں نہیں فرماتے ہیں۔ یہ ایک دیکھیے نان مسلم کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں۔ پھر اس کو ایوارڈ ملا جی، آسٹریلین ینگ سٹیزن آف دا ایئر کا ایوارڈ۔ اینڈ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ دنیا کا ہائیسٹ پیڈ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور ایک وقت میں اس کے سننے والوں کی تعداد 1,10,000 تک بھی ہوتی ہے۔ تو لب لباب اس کہانی کا یہ ہے، ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نک ووجیسک کی جا کے ذرا یوٹیوب پہ اور دیکھیے گا، اس کے لیکچرز دیکھیے گا، اور پھر آپ میں جو موٹیویشنل اندر سے لہریں پیدا ہوں گی، اور اللہ کرے کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ بھیلوں بہانوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ یہ جی کتابیں نہیں ہیں میرے پاس، یہ میرا ٹیچر اچھا نہیں ہے، ہمارے ٹیچرز کو آتا نہیں ہے، ہمارا جی اسکول ہی ایسے ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ ہی ایسے ہے، ان کے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچو یار کہ اس بندے جو اپنے پاؤں سے لکھتا ہے، جو پاؤں سے کمپیوٹر چلاتا ہے، اور آپ یقین مانیں گے کہ وہ اس وقت شادی شدہ ہے اور اس کے 4 نارمل بچے ہیں۔ ایک عزم، ایک حوصلہ، ایک کمٹمنٹ چاہیے، اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے دنیا میں، کتنا نام پیدا کیا ہے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بے ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ آپ سے دوبارہ اپیل ہے، آپ کے والدین سے اپیل ہے۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی آپ کو یہی نہیں کہا کہ جناب اس کو لائک کریں یا شیئر کریں، لیکن خدا را بڑی ہی دل سے آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ کہ میرے بچوں کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے، اور میرے بچے جو خود اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، خدایا اس وقت کو ضائع مت کرو۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اس میں کوئی چیز اپیل نہیں کرتی، خدا کے لیے اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کرو۔ والدین سے درخواست ہے آپ اپنے سرکل میں اس کو شیئر کریں۔ کسی ایک آدھے کسی بچے کے، کسی والد والدہ کے دل کو یہ بات لگ گئی اور کسی بچے کی زندگی بن گئی، تو یہ ہمارے سب کے لیے وسیلہ آخرت ہوگا۔